میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہ سجدہ کریں، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو کیا پھر ابلیس بھی پہلے فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس شیطان ہی تھا۔ مطلب ہے کہ اس نے انکار کرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے، نبی کو کوئی روحانیت پیدا کرنے لگتا ہے نا، اس وقت حکم دیتا ہے ایک فرشتے کو، اور وہ سارا جو ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ہزاروں فرشتے ہیں، اور اس سارے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وہاں اچھے اور برے سب لوگ شامل ہوتے ہیں، سب کو حکم ہوتا ہے کہ اطاعت کرنی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس اطاعت میں آ جاتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں۔ مختصر بتا رہا ہوں تمہارے لیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ اور ان بروں میں وہ ابلیس شامل تھا، جس نے کہا کہ تو اعلان تو کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرو، لیکن میں کیوں کروں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، میری فطرت میں ایسی چیز رکھی ہے کہ جلانے والی اور انکار کرنے والی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کو دونوں طرح کی فطرتیں دی ہیں، اور میری فطرت اور بالکل اس سے۔ اور فرشتہ جو ہے، نیک آدمی جو ہے، ان کی فطرت میں یہی ہے کہ پوری سبمیشن ہونی چاہیے، اطاعت ہیں۔ تو جو اطاعت گزار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس جو حکم چلتا ہے اس وقت جبریل کے ذریعے سے یا جس فرشتے کے ذریعے سے باقی جگہوں پہ حکم دیتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ابلیس کے پیچھے چلنے والے، وہ انکاری ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، یہ ایک مثال ہے کہ ایک تمثیلی رنگ بیان بھی ہوا اس میں کہ نیک لوگ اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں، بد لوگ انکار کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں جہاں بھی لیکن انکار ہے نا، نبیوں کا تکبر کی بات آتی ہے، اس وقت ابلیس کا ہی ذکر آتا ہے۔ اور پھر جب مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو برگلاتا ہے، تو وہاں شیطان کا لفظ آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ وہی ابلیس جو ہے شیطان بن جاتا ہے، پہلے ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، پھر وہ شیطان کی صورت میں آ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟